صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم والدین، محترم مصادر کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، مفلسی حسد لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے جو روز بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، اپنی عزت کے بھروسے کی جو تھی مضبوط کھڑی، آخر وہ ایک دن اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پر لگے داغ یہی بتاتے تھے کہ تہذیب بھوک کے آداب مٹا دیتی ہے، تہذیب بھوک کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو لے کر عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے اور اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ کیا اس کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ کیا اس کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہونٹوں سے مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے ہیں وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے گی، کیونکہ یہ اخلاقیات معاشیات کے محتاج ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے سر پار کر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تانگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے نشتر ہسپتال کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گئے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گئے ہیں۔ صدر علی وقار، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 + 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 + 2 4 تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر گٹ ملنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخا کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول، جو بھی چیز ہو روٹی ہی لگتی ہے، اور تو اور عبادات اور ریاضات بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق آخری خدا کی ذات کا ہے جس سارا چکر معاشیات کا ہے؟ صدر علی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے جو قرارداد پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معاشیت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بات ضد ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں اس سے ایک ہی سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پیروں سے، تو بتائیں اہل دانش تم کہ وہ گندم لے کہ تختی لے؟ شکریہ۔